آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہان کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں, کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں, کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہان کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں جب ظلم زیادہ ہونے لگا, ماں باپ کو ستایا جانے لگا, یتیم بچوں کو ستایا جانے لگا, زندہ لڑکیوں کو دفنایا جانے لگا, ایسے عالم میں سب کی صدائیں یہی ہو رہی تھی, سب کی آوازیں یہی آ رہی تھی, اے اللہ کسی ایسے کو بھیج دے جو غریبوں کا مددگار بن کر کے آ جائے. اے اللہ کسی ایسے کو بھیج دے جو دنیا میں ظلم ہونے سے بچا لے. اے اللہ کسی ایسے کو بھیج دے تکلیف زداؤں کی تکلیفوں کو دور کرنے والا بن کر کے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے عالم میں ایک باپ جب اپنی بیٹی کو دفنانے کے لیے لے جا رہا تھا, اس کی ماں نے اس کو تیار کیا. ایک معصوم بچی, چھوٹی سی پیاری سی بچی اپنی ماں سے تیار ہو رہی تھی. اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کا باپ اسے دفن کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. اس کی ماں نے بھی اسے کچھ نہیں بتایا تھا. اللہ اللہ, ایسے عالم میں ایسی یتیم بچیوں کو دفنایا جا رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جب اس کی ماں نے اسے تیار کر دیا, باپ آیا, اس کا ظالم باپ آ کر کے اپنی بیٹی کو لے جانے لگا دفنانے کے لیے. زندہ دفنایا جاتا تھا لڑکیوں کو. ریگستان میں, ریتیلی زمین میں اپنی بچی کو لے کر کے گیا, اور لے جانے کے بعد میں اس نے اپنی بچی کے لیے گڈھا کھودنا شروع کر دیا. اس معصوم بچی کو کہاں پتا تھا کہ یہ میرا ظالم باپ ہے, یہ مجھے زندہ دفنا دے گا. وہ بچی کہنے لگی, پاپا جان آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ میں گڈھا کھدواتی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ معصوم بچی اپنے باپ کے ساتھ میں گڈھا کھدوا رہی تھی. اس کا باپ گڈھا کھودتا جاتا تھا, اپنے ننھے ننھے پیارے پیارے ہاتھوں سے وہ بچی ریت کو ہٹاتی جاتی تھی. اللہ اللہ. لیکن جب گڈھا تیار ہو گیا, اس بچی کو کہاں پتا تھا کہ یہ باپ میرے لیے گڈھا تیار کر رہا ہے. لیکن ایسے عالم میں اس ظالم باپ نے اپنی بچی کو گڈھے میں ڈھکیل دیا اور اوپر سے مٹی ڈالنے لگا. بچی کو ابھی بھی کچھ نہیں معلوم تھا کہ یہ میرا ظالم باپ ہے, یہ مجھے دفنا دے گا, زندہ دفن کر دے گا. بچی کو ایسے عالم میں کچھ نہیں پتا تھا. لیکن جب وہ ظالم باپ اپنی بچی کے اوپر ریت ڈال رہا تھا, مٹی اوپر سے ڈال رہا تھا, تو جب مٹی ڈلتے ڈلتے ریت اس کے سینے تک آ گئی, وہ بچی کہنے لگی, پاپا جان میں آپ سے بڑا پیار کرتی ہوں. لیکن ایسے عالم میں جب بچی کے سینے تک ریت آئی, وہ بچی یہی کہہ رہی تھی, اے بابا جان میں آپ سے بڑا پیار کرتی ہوں, مجھے ماں کی یاد آ رہی ہے. لیکن اس ظالم باپ نے اس کی ذرا سی نہ سنی, ریت ڈالتا رہا. جب ریت اس کے منہ تک آ گئی, تب اس نے چلانا شروع کیا اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صدائیں لگانا شروع کر دی, اے اللہ کسی ایسے کو بھیج دے جو زندہ لڑکیوں کو دفن کرنے سے بچا لے. اللہ اکبر کبیرہ. رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں آئی, اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, اے لڑکیوں اب تمہیں دفنایا نہ جائے گا, کیونکہ میں اب ایسے کو بھیج رہا ہوں جو ساری لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے بچا لے گا, غم گساروں کا غم گسار بن کے آنے والا ہے, ماں باپ کو ستانے نہیں بلکہ ماں باپ کو عزت دینے آنے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رب تبارک و تعالیٰ نے 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت میں, جو کچھ مہینے پہلے حضرت عبداللہ کی پیشانی سے وہ نور نکل کر کے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں پہنچا تھا, حضرت عبد المطلب کے گھر میں وہ آیا. اللہ اکبر کبیرہ. صبح صادق کے وقت میں امام عشق و محبت یہ دیکھ کر کے یوں فرمانے لگے, صبح طیبہ میں ہوئی پٹا ہے بالا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. امام عشق و محبت یوں فرماتے ہیں, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام.